السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے ماحولیات حصہ اول، سبق نمبر 18، خاندان اور پڑوس میں ہونے والی تبدیلیاں۔ تو بچوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اس سبق کا ایک حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے آگے کا سبق پڑھیں گے۔ تو چلیے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بچوں، یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کیا بول رہا ہے، بتائیے تو بھلا۔ تو یہاں پر بچوں ہمیں 3 تصویریں دی گئی ہے، ہمیں ان تصویروں کو دیکھ کر بتانا ہے کہ ہمیں ان میں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم اس تصویر میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، یہاں پر اس طرح سے 2-3 گھر کے لوگ باہر نکل کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساتھ میں کام بھی کر رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ بچے کھیل رہے ہیں اور یہاں پر جھاڑ کے نیچے کچھ لوگ ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے دیکھیے بچوں، اس تصویر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو کچھ دے رہی ہے۔ یہ دونوں کون ہیں بچوں؟ یہ دونوں پڑوسنیں ہیں۔ اور اس تصویر میں ہم دیکھیں گے بچوں، تو یہ بچہ یہ بازو والے پڑوسی کے پاس سے چابی لے رہا ہے۔ دیکھیے بچے کے گھر پہ جو ہے وہ اور گھر والوں نے ہو سکتا ہے کہ چابی بازو کے پڑوسی کو دے دی، تو بچہ اسکول سے آنے کے بعد پڑوسی سے چابی لے رہا ہے۔ خاندان کے علاوہ اپنے پڑوسیوں سے ہمارا روزانہ تعلق آتا ہے۔ ہم ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں۔ ہمیں ماحول کا کچرا، پانی، بجلی جیسے مسائل حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت کے وقت ہمارے رشتہ دار ہماری مدد کو آنے تک پڑوسی ہی ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، کیونکہ بچوں ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ دور رہتے ہیں، لیکن پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر کے بازو ہی رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو رشتہ دار سے پہلے بازو سے ہمارے پڑوسی ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مخلصانہ ہو جاتے ہیں۔ پرخلوص اور دوستانہ تعلق کی وجہ سے اجتماعی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو بچوں، اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے پڑوسیوں سے ہمارے تعلق جو ہے وہ مخلصانہ ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بچوں دوستانہ تعلق ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری اجتماعی زندگی یعنی کیا بچوں؟ اجتماعی زندگی یعنی سب کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ تو دوستانہ تعلق کی وجہ سے بچوں ہمارے لیے سب کے ساتھ مل جل کر رہنا خوشگوار بن جاتا ہے۔ تو بچوں، اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ خاندان میں افراد کی تعداد ایک جیسی نہیں رہتی۔ شادی، پیدائش، موت اور نقل مکانی کی وجہ سے ہمارے خاندان میں افراد کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ نقل مکانی کی وجہ سے ہم ملک کے تنوع سے واقف ہوتے ہیں۔ تہوار، غذائی اشیاء، رسم و رواج میں فرق دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اپنے خاندان میں جس طرح تبدیلیاں ہوتی ہے، پڑوسیوں کے خاندانوں میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مخلصانہ ہو جاتے ہیں۔ پرخلوص اور دوستانہ تعلق کی وجہ سے ہماری اجتماعی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔